بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست کے موضوع پر آج گفتگو کریں گے۔ سیاست کیا ہے، اس کے معنی اور مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سیاست عربی زبان کا لفظ اور اس کے معنی ہے ملکی معاملات کی تدبیر اور انتظام اور نگہداشت کرنا۔ امام بخاری نے حدیث 3455 میں اور امام مسلم نے حدیث 1842 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سیاست بری چیز نہیں ہے، سیاست ایک اچھا عمل ہے۔ اسی عمل کے ذریعے معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا ہے۔ اگر عوام اس عمل سے اپنے آپ کو الگ کر لے اور اس سیاست کو وہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دے تو پھر وہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں یہ جو غلط قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا سیاست کے خلاف کہ سیاست ایک بری چیز ہے، یہ ایک شیطانی عمل ہے اور اچھے لوگوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ اس پروپیگنڈے میں مسلمانوں نے نہیں آنا ہے۔ سیاست ایک اچھا عمل ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام اسی سیاست کے ذریعے وہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، ان کے معاملات کو سدھارتے تھے، ان کی نگہداشت کرتے تھے اور انتظام کرتے تھے۔ سورہ انفال کی پہلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے معاملات کو آپس میں سدھارو۔ تو آپس کے معاملات کس طرح سدھریں گے؟ سیاست کے ذریعے سدھریں گے۔ جب ہم اچھی سیاست کریں گے، سیاست میں اچھے لوگوں کو آگے پہنچائیں گے، اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گے، اچھی اچھی پارٹی آئیں گے، اچھے اچھے لوگ لیڈرشپ آئے گی تو پھر معاملہ سدھریں گے۔ اور اگر ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کریں گے، ہر آدمی بیٹھے گا اپنے اپنے جگہ پر، تو پھر ہمارے مسائل کا اصلاح نہیں ہوئے گا۔ سورہ ہود کی آیات 117 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ اس قریے کو، اس جگہ کو، اس شہر کو، اس معاشرے کو تباہ نہیں کرتا اگر وہاں کے لوگ ایک دوسرے کی اصلاح میں لگے، ایک دوسرے کا اصلاح کر رہے۔ سیاست بھی اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اچھی سیاست معاشرے میں اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی عمل سے معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا ہے، اسی عمل سے معاشروں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اگر اس عمل سے لوگ کنارہ کش ہو جائے، الگ ہو جائے، تو پھر وہ معاشرہ غرق ہو جاتا ہے۔ پھر سیاست میں ظالم لوگ آ جائیں گے، سیاست میں جابر لوگ آ جائیں گے، سیاست میں مافیاز آ جائیں گے، پھر سیاست پر مافیاز کا قبضہ ہوئے گا۔ تو کیا اے اچھے لوگوں، اے نیک لوگوں، اے دیندار لوگوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو مافیاز ہیں اس اچھے عمل کو ان کے حوالے کریں کہ پھر وہ اس عمل سے ہمیں غلام بنائے، ہمارے معاشروں کو خراب کر لے؟ لہذا اسلامی تعلیمات کے روس سیاست بری چیز نہیں ہے، یہ سیاسی مافیا کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ وہ اچھے لوگوں کو یہی بتاتا ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھو اور ہم تم پر حکمرانی کریں۔ جب ہم گھروں میں بیٹھیں گے تو پھر حکمرانی یہ کریں گے سیاست کے ذریعے پر، پھر ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیں گے۔ بلکہ اسلام کی روح سے یہ ایک ضروری عمل ہے اور یہ ایک مفید عمل ہے اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور ان پروپیگنڈوں میں ہم نے نہیں آنا ہے۔ ہاں، سیاسی عمل میں سب شریک ہو جائے، یہ ضرور قرآن کہتا ہے کہ سیاسی عمل جو ہے نا اس میں ہر آدمی شرکت کرے، یہ ہر ایک کا حق۔ سورہ انعام کی آیت 165 میں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سب کو زمین میں خلیفہ بنایا، تم سب کو زمین میں خلیفہ بنایا، صرف بڑوں کو نہیں، صرف ایک طبقے کو نہیں کہ وہ آ کر زمین میں خلافت کرے، زمین میں بادشاہت کرے۔
نہ ایک طبقے کو، نہ ایک شخص کو، نہ ایک خاندان کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو اس عمل میں شریک ٹھہرایا. جس طرح کی سورہ شورا کی آیات 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات، مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے. ان کی سیاست، ان کا حکومتی تدابیر، انتظام، وہ باہمی مشورے سے طے ہوتا. اور سورہ آل عمران کی آیات 159 میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیغمبر معاملات میں مسلمانوں سے مشورہ کر لیں. تو یہ بہترین طریقہ ہے. گویا کہ اسلامی تعلیمات کے روح سے سیاست میں بادشاہت ایک اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آمیریت صحیح طریقہ نہیں ہے، فسطاطیت صحیح طریقہ نہیں ہے. بلکہ اگر میں کہوں تو سب سے اس وقت جو بہترین طریقہ وہ جمہوریت ہے، سب سے بہترین طریقہ. اس لیے کہ جمہوریت میں ہر آدمی اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، ہر آدمی کے لیے راستے کھولے، ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے، ہر آدمی رائے دے سکتا ہے. اور چاہیے بھی کہ انسانوں کی جو رائے کی آزادی ہے اس کو سلب نہیں کیا جائے. جن معاشروں میں لوگ اپنی رائے کو خود استعمال نہیں کرتے یا دوسری قوتیں ان کے آراء کو پابند کرتے، ان کی آزادی رائے کو چھین لیتے، یہ غیر قرآنی عمل ہے. ہاں البتہ مذہبی پیشواؤں نے ایک پروپیگنڈا ضرور کیا جمہوریت کے خلاف، تاکہ لوگوں کی شرکت جو ہے نا وہ سیاسی اعمال میں نہ ہو جائے. انہوں نے بادشاہت کو بڑا سپورٹ کیا ہر وقت. یہ مذہبی، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے ہمیشہ اپنے مفاد میں انہوں نے بادشاہوں کو، اور بادشاہوں نے اپنے مفاد میں ان مذہبی پیشواؤں کو ساتھ ملا اور باور کرایا کہ صحیح طریقہ وہ بادشاہت، صحیح طریقہ وہ آمیریت. اور انہوں نے دلیل قرآن سے جو ہے نا بے جا دلیل، سیاق و سواق سے ہٹا کر دلیل پیش کیا. سورہ آل عمران کی آیات 26 سے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تو ہی کائنات کا بادشاہ ہو، بادشاہوں کا بادشاہ، کائنات کا بادشاہ، جس کو تو بادشاہی دے، جس سے بادشاہی تو لے، جس کو عزت دے، جس سے عزت لے، اور تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تو ہر چیز پر قادر. لیکن ان مذہبی پیشواؤں نے ہمیں اللہ جو پیغمبروں کی سنت ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا، اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کی جو رضا ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ اللہ اپنی مشیت سے کس طرح بادشاہی دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اپنے معاملات کو اپنے مشورے سے طے کر لو، اے پیغمبر ان سے مشورہ لے لو. مسلمان وہ ہے جو ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے. جب خلفائے راشدین کا جو طریقہ کار تھا وہ باہمی مشورے کا تھا، مگر اس کے باوجود یہ ہمیں آج بھی درس دیتے ہیں کہ السلطان ذل اللہ فی الارض، السلطان ذل اللہ فی الارض من اہان سلطان فی الارض اہان اللہ، کہ سلطان زمین میں اللہ کا سایہ ہے، جو اس سائے کے خلاف ہوگا، اس سائے کی اہانت کرے گا، اللہ اس کی اہانت کرے گا. یہ ایک پروپیگنڈا، اس پروپیگنڈے میں ہم نے نہیں آنا ہے. ہم نے پیغمبری کی سنت سے جو ہے نا اللہ کی مرضی کو سیکھنا ہے. اللہ نے اپنی مرضی اور مشیت کو قرآن میں بتایا. اللہ کی مشیت کائنات میں موجود، جو فطری عوامل ہے، جو فطری قوانین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مشیت جاری ہے. اور اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور تجربوں سے ہم نے اس چیز کو سیکھا ہے کہ بادشاہت تباکن عمل ہے، آمیریت تباکن عمل ہے. جہاں جہاں آپ دیکھو خلفائے راشدین کیوں آگے بڑھ رہے تھے، شورائی نظام تھا. جب وہ خلافت آمیریت میں بدل گیا پھر کیا حالت بن گئی. کہاں وہ خلافت جو باہمی مشورے سے جو ہے نا قائم تھا، سارے معاملات مشورے سے طے ہوتے تھے، کہاں اس زمانے کے مسلمان. اور پھر انہوں نے جب باہمی مشوروں کو چھوڑا، جب خلافت کو آمیریت میں بدل دیا، خلافت کو بادشاہت میں بدل دیا، پھر خاندانوں نے قبضے کیا ہمارے معاملات پر، پھر کیا حالت ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کا جواب بھی دیا. یہ جو مذہبی پیشوا اس طرح کے جو وہ کرتے تو ہمیں حل بھی اس کا بتا دیا. سورہ بنی اسرائیل کی آیات 247 میں ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء.
جب اللہ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، کیوں اللہ نے ہمیں نہیں طالوت کو بادشاہ بنایا؟ اللہ نے جواب دیا، اس لیے کہ طالوت کا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے۔ کیا؟ اس کا علم زیادہ ہے، وہ طاقتور ہے تم سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا۔ اور آگے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، کہ اللہ اپنی مشیت کے مطابق بادشاہ دیتا ہے، اپنی مشیت کے مطابق۔ کس کو دیتا ہے؟ جس کے پاس علم ہے۔ طالوت کے پاس علم ہے، جس کے پاس طاقت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میرے بعد میرے بچوں کو امام بنا دے۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالم کو اللہ بادشاہت نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا ہے نا۔ تو اللہ کی مشیت کیا ہے؟ عادل کو اللہ تعالیٰ دیتا، جو انصاف والا ہو، جو ظالم اس کو نہیں دیتا۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو حکومت نہیں دیتا، اور یہ ظالم لوگ قبضے کرتے ہیں، پھر اپنے قبضے کو اللہ کی طرف منسوب کرتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 124 تھا، اور 21ویں سورت کی آیت 105 میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بے شک ہم نے لکھ دی زبور میں تورات کے بعد کہ زمین کا وارث اس کے وہ بندے ٹھہریں گے سو صالح بندے ہو جائیں گے، جو صالح ہے، جو ناصالح ان کو نہیں، جن میں صلاحیت ہے، جو صالح ہے، جو اچھے ہیں۔ اور سورہ رات کی آیت 11 میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا حالت کسی بھی قوم کی جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ یعنی جب قوم اپنی حالت نہیں بدلے گا تو اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ جب ہم سب نکلیں گے اس بہترین عمل میں شریک ہو جائیں گے، سیاست کو ایک اچھا عمل سمجھیں گے، ایک دینی عمل اس کو سمجھیں گے، ایک نیک عمل اس کو سمجھیں گے، ایک ضروری عمل سمجھیں گے، اس کو ایک مفید عمل اس کو سمجھیں گے، ہر آدمی اپنی حصہ داری اس میں دکھائے گا، اس کو ظالموں کے حوالے نہیں کریں گے، اس کو جاہلوں کے حوالے نہیں کریں گے، پھر ہمارے معاملات پہ سدھار آ جائے گا، پھر ہماری حالت بدل جائے گی۔ اور بادشاہت کے خلاف سورہ نمل کے آیت 34 میں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلہ، ملکہ سبا نے کیا خوب بات کہی۔ اللہ پاک نے اس بات کو قرآن میں نازل فرمایا۔ وہ کیا تھا کہ بے شک بادشاہ جو ہوتے ہیں نا وہ پابند نہیں ہوتے، کسی قانون کے پابند نہیں ہوتے، وہ جس بھی شہر میں جاتے ہیں اپنی منمانیاں کرتے، اس شہروں کو برباد کر دیتے ہیں، عزت داروں کو بے عزت کرتے ہیں اور بے عزت والوں کو عزت دیتے، اپنی منمانیاں کرتے۔ لیکن شورائی نظام میں منمانی نہیں ہوتا ہے، یہ منمانیاں بادشاہت میں ہوتا ہے، امیریت میں ہوتا ہے کہ ایک ٹولہ جو ہے نا وہ معاملات پر قبضہ کرتا، ایک خاندان کا معاملات پر قبضہ ہوتا، پھر وہ حکومت کے زور پر اور ریاست کے زور پر جس طرح چاہے منمانی کرے۔ اور اگر ریاست اور اگر حکومت یہ سب انسانوں کے بیچ میں مشترک ہو جائے پھر کسی کو یہ طاقت نہیں ہوئے گا، کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ جا کر فساد بچائے۔ اب پڑھیں گے کہ خلافت کا حقدار کون ہے، کس کو آدمی جو ہے نا آگے جو ہے نا منصب دے دے، اس کا حقدار کون ہے۔ سورہ نساء کی آیات 58 میں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے ایمان والو یہ ایک بہت بڑی امانت ہے جو تم کسی کے حوالے کر رہے ہو، وہ 5 سال تم پر حاکم بنے گا، حکومت اور ریاست اس کے ہاتھ میں آئے گا، وہاں کے اختیار کا وہ مالک ہوئے گا، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ خیال کرنا نائل انسان کو نہیں دینا، نائل انسان کو نہیں دینا، نائل پارٹی کو نہیں دینا۔ اہل کون لوگ ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیات 124 میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے امام بنایا تو بڑی آزمائش سے اس کو گزارا، اس نے اپنی قربانی کو ظاہر کیا، اللہ کے کہے پر وہ سیدھا چلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امام بنایا۔ اگر ایک آدمی اللہ کے راستے سے ہٹا ہے، قربانی کے راستے سے وہ ہٹا ہے، وہ قربانی نہیں دیتا، لوگوں کو قربان کرواتا۔ لیڈر تو وہ ہے جو قربانی دے دے قوم کے لیے، اپنا خون پسینہ ایک کرے قوم کے لیے،
अपनी रातों को एक करे कौम के लिए, कौम का दर्द उसका दर्द हो, कौम यानी कौम के मसाइल उसका मसाइल हो, उसका हदफ जो है वो कौम हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दिया, हक के लिए आग से भी गुरेज नहीं किया, हक के लिए वतन की भी कुर्बानी दी, बच्चे की कुर्बानी भी दी। तब अल्लाह ताला ने उसको कहा मैं इमाम बना दूंगा। क्या जिनको हम इमाम बना रहे वो कुर्बानियों से गुजरे हैं? वो कुर्बानी के लिए तैयार है? वो हक के लिए, दीन के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है? क्या उनकी फहरिस्त में कुर्बानियां हैं? क्या कुर्बानी उन्होंने दी है वतन के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, दीन के लिए? वल्लदीना लिअमानाति वादिहिम राऊन, ये उनका हक है जो अपने वादों का पास रखते हैं। ऐसे लोग नहीं होते कि कौम के साथ वादा करे, फिर जब वो हाकिम बन जाए फिर वादों को बुला दे और अमानतों में खयानत करे। हकदार कौन है? जो सादिक हो, जो अलीम हो, सादिक हो, अलीम हो, अमीन हो और ताकतवर भी हो। अगर एक लीडर कमजोर है तो वो फिर कौम को ताकत नहीं दे सकती। कमजोर हाकिम हमेशा मगलूब होता है बड़ी बड़ी ताकतों के सामने। बड़ी बड़ी ताकतें एक फूल उसको कर देंगे तो ये घुटने टेक देगा। वो फिर जो अपना मुल्क है, जो अपनी मिल्लत है, अपना कौम है, फिर उसका दिफा नहीं कर सकेगा जब तक वो ताकतवर नहीं है। तो अवाम एक ताकतवर यानी ऐसा वो जो जमहूरी ताकत उसके पास, जिसके पास बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे लोगों का ध्यान उस तरफ, बहुत सारे लोगों को उसने मुतमईन किया हो, बहुत सारे लोगों को उसने कायल किया हो और बहुत सारे लोग उससे एग्री हो। अगर ऐसा नहीं होगा फिर नुकसान होएगा। और मकसद क्या है सियासत का? हम क्यों हाकिमों को चुनते हैं, क्यों इस अमल में आते हैं? लियक़ूम अन्नास बिलक़िस्त, ताकि लोगों में इंसाफ पैदा हो जाए। सूरह अल-हदीद की आयत 25 में, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैन अन्नास बिल हक, ऐ दाऊद हमने तुझे खलीफा बनाया जमीन में, तूने हक के साथ फैसला करना है इंसानों के बीच में, ताकि फिर किसी का हक सल्ब नहीं हो जाए, मेरठ पामाल नहीं हो जाए, जुल्म नहीं आ जाए। क्योंकि रियासत ताकतवर इदारा होता है, हुकूमत ताकतवर होता है। इन दोनों ताकतों से एक अदल का निजाम बर्पा हो जाए, हर आदमी के साथ बेलाग इंसाफ हो जाए, हर काम मेरठ पर हो जाए, जुल्म का खात्मा हो जाए और हर जगह इंसाफ कायम हो जाए। अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर। सूरह आराफ की आयत 157, सूरह हज की आयत 41 में, कि बेशक जिनको हम हुकूमत देते हैं फिर इस हुकूमत के बलबोते पर वो जमीन में सलात का निजाम कायम करते, ज़कात का निजाम को कायम करते, बुराइयों को खत्म करते हैं, नेकियों को फरोग देते। वयज़अ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम, सूरह आराफ की आयत 157 में अल्लाह पाक ने आखिरी बार अपने पैगंबर को मदीने में ताकत अता फरमाई। उस ताकत के बलबोते पर अल्लाह के नबी ने क्या किया? वयज़अ अन्हुम इसरहुम, उन बोझों को खत्म किया जो उन पर लागू थे। ये काम है ना हाकिमों का, ये काम है कि जो लोगों पर बोझ है, ताकतवरों पर बोझ डाला है, उन बोझों को हल्का करे, न कि मजीद उन पर बोझ डाले, और उन बेड़ियों से उनको आजाद कराए जिनमें उनको कैद किया गया। तो आखिरी बात, अगर अवाम सियासत नहीं करेगा, अपने आप को किनारे पर अलग होएगा सियासत से और इसको बुरा अमल समझेगा, फिर क्या होएगा? सूरह बनी इसराइल की आयत 16 में, वइज़ अरदना अन नुहलिक क़रयतन अमरना मुत्रफीहा फफसकू फीहा फहक्क अलैहल क़ौलु फदम्मरनाहा तदबीरा। फिर बुरे लोग सियासत में आ जाएंगे, जालिम लोग सियासत में आ जाएंगे, माफियाज जो है ना सियासत में आ जाएंगे, फासिक लोग आ जाएंगे, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े खान, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े जागीरदार, शुगर माफिया, कंस्ट्रक्शन माफिया, है ना, आटा माफिया,
लैंड माफिया, ये सब आ जाएंगे, मुनशियात माफिया ये कब्जा करेंगे। जब ये कब्जा करेंगे फिर ये हद हुदूद को नहीं मानेंगे, ना आइन को मानेंगे, ना कानून को मानेंगे, न शरीयत को मानेंगे, न दीन को मानेंगे, न आवाम के मफादात को देखेंगे। फिर अपने आप को कानून से वालातर समझेंगे, अपने आप को शरीयत से वालातार समझेंगे, अपने आप को आइन से वालातर समझेंगे। फिर ये मनमानी करेंगे। फिर इस तरह जो है ना वो मुल्क, वो माशरा वो बर्बाद होकर रह जाता, हलाक होकर रह जाता। अगर अपने माशरे को हमने हलाकत से बचाना है, हमने मिल्लत को आगे बढ़ाना है, अल्लाह के दीन को हमने आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए हमने सियासत करना है, अच्छी सियासत करना है, बुरी सियासत नहीं करना है। हमने सियासत में इन्वॉल्व होना है, सियासत को अपने हाथ में लेना है, सियासत को एक तबके के हवाले नहीं करना है, इसको अपने हवाले करना है। हमने पार्लियामेंट को ताकतवर बनाना है, हमने अवामी इदारों को ताकतवर बनाना है, ताकि रियासत, ताकि हुकूमत वो आवाम के हाथों के नीचे आ जाए और खल्क खुदा को फायदा पहुंचे। वमा अलैना इल्लल बलाग।